بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل میں تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، اور اس زمانے میں جب بھی کوئی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جاتا دیکھتا، یا اگر کسی کو معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، تو اپنے عجیب و غریب سوالات اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے یہ سوال پوچھیے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آپ کو دیکھ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس آ کر عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندے خدا، میں تو کوہ طور کی طرف جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے۔ تو اس شخص نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سنا تو وہ اپنے دست ادب کو جوڑ کر یہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس بہت سارا مال ہے، بھیڑ بکریاں، سونا چاندی اور خوب مال و دولت ہے۔ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اسے سنبھال نہیں سکتا۔ اے اللہ کے نبی، آپ اگر اللہ کے بارگاہ میں جا رہے ہیں تو آپ میری التجا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے گا کہ میرا تھوڑا سا مال اللہ تعالیٰ کم کر دے تاکہ میں اپنے مال کو اچھے طریقے سے سنبھال سکوں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ مسکرا کر فرمانے لگے، اے شخص، میں تمہارا یہ سوال، تمہارا التجا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ اس شخص کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چل دیے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر آگے گئے تھے تو ایک شخص اور حاضر ہو گیا جس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی اور اس کا لباس پھٹا ہوا تھا، اور وہ شخص بے یار و مددگار لگ رہا تھا۔ اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں تو آپ اللہ سے کہیے گا کہ تھوڑا سا مجھ پر بھی توجہ فرمائے اور وہ مجھے تھوڑا سا عطا کر دیں، میں فاقے کاٹ کاٹ کر تھک چکا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، میں تمہارا یہ سوال اللہ تعالیٰ سے ضرور عرض کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جانے لگے، اور جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتیں جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس بندے کے پاس مال و دولت بہت ہے اس سے کہہ دینا کہ وہ میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان میرا شکر ادا کرے اور میں اس کے نعمتیں نہ بڑھاؤں۔ اے موسیٰ، اسے کہہ دو جا کر کہ وہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں اس کی نعمتیں کم کر دوں گا۔ اے موسیٰ، جس کے پاس مال و دولت کم ہے وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اس سے جا کر یہ کہہ دو کہ مال و دولت نہ ہوا تو کیا ہوا، میں نے اسے آنکھیں تو دی ہیں، میں نے اسے کان تو دیے ہیں، اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے خود کو دیکھے اور شکر کرنا شروع کر دے، میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ بس اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بستی میں آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ شخص ملا جس کے پاس دنیا کی دولت بہت زیادہ تھی، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دولت کم کرنے کی التجا کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، اے بندے خدا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تو میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، تو شکر کم کر دے، میں تیری نعمتیں کم کر دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے انسان بنایا، آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، ہاتھ پیر سلامت دیے، جس نے زمانے میں مجھے عزت دی، اتنا مال دیا، اتنی مالدار بنایا، تو میں اس کا شکر کیسے نہ ادا کروں؟ اے اللہ کے نبی، زیادہ ہو یا کم ہو لیکن میں کبھی اس کا شکر ادا کرنا کم نہیں کروں گا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہارا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے نکل گئے۔ تھوڑا سا آگے چلے ہی تھے کہ آگے سے وہ شخص آیا جو لاچار اور غریب اور بے یار و مددگار تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے میرا سوال اللہ تعالیٰ سے پوچھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس شخص کو کہہ دو جا کر کہ وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اس سے کہو کہ میرا شکر ادا کیا کرے، میں اس کے نعمتیں بڑھا دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس کوئی نیا لباس، اس پر اب میں کیا شکر ادا کروں؟ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ کیا کوئی بندہ شکر ادا کرتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے شخص، تو اپنی نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں جس سے تم پوری دنیا کو دیکھتے ہو، تمہیں زبان دی ہے جسے تم بولتے ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں جس سے تم سنتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں جس سے تم ہر چیز کو اٹھا لیتے ہو، تمہیں پیر دیے ہیں جس سے تم چل پاتے ہو۔ کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ اے شخص، یہ ساری نعمتیں ہی تو ہیں، تو تم ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تم ان پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں باقی نعمتیں بھی عطا کر دے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا نہیں نہیں، جب تک مجھے دولت نہیں ملے گی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہاری نعمتیں کبھی نہیں بڑھیں گی۔ ناظرین کرام، اس واقعے میں ہمیں بہت بڑا ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے بندے کو ہمیشہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ ہمیں ہر حالت میں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے نعمتوں میں ہمیشہ اضافہ کرتا رہے اور ہمیں پریشانیوں سے ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے درخواست کی اے اللہ، مجھے میرا جنت کا رفیق دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، تو فلاں شہر میں چلا جا، وہاں ایک قصاب ہے جو جنت میں تیرا رفیق اور ساتھی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں پہنچے اور قصاب کا گھر پوچھ کر اس کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ اپنے دکان میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس ایک زنبیل لٹکی ہوئی تھی، یعنی چمڑے کی جھولی۔ قصاب نے آپ کی دعوت کرنے کی درخواست کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست قبول کر لی اور قصاب آپ کو لے کر گھر گیا اور کھانا آپ کے سامنے پیش کیا۔ جب کھانا کھانے لگے تو قصاب ایک لقمہ کھاتا اور 2 لقمے زنبیل میں ڈال دیتا۔ اسی اثناء میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ قصاب اٹھا اور زنبیل چھوڑ کر چلا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے زنبیل کو دیکھا تو اس میں ایک مرد اور ایک عورت نہایت ہی ضعیف و ناتواں ہیں۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مسکرائے اور آپ کی رسالت کی شہادت دی اور دونوں وفات پا گئے۔ جب قصاب آیا اور زنبیل دیکھی تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چوم کر کہا کیا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ آپ نے دریافت کیا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں موسیٰ ہوں؟ قصاب نے بتایا کہ زنبیل میں میرے والدین تھے جو بہت ہی بوڑھے ہو گئے تھے اور میں نے انہیں زنبیل میں ڈال رکھا تھا، اور میری عادت تھی کہ میں اپنے والدین سے پہلے کھاتا پیتا نہیں تھا، اور وہ دونوں ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہماری جان اس وقت نکالنا جب کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اب جب کہ میں نے انہیں مرا ہوا دیکھا تو جان لیا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تیری ماں کو دیکھا تو اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، وہ کیا کہتی تھی؟ قصاب نے کہا کہ میری والدہ محترمہ کی عادت شریف تھی کہ جب میں اسے کھانا کھلاتا تو وہ یہ دعا مانگا کرتی تھی اے میرے اللہ، میرے بچے کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ساتھی بنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے قصاب، تجھے مبارک ہو، میں جنت میں تیرا رفیق ہوں گا۔